اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ ماہ مبارک رمضان کی 29ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ توفیق والاسمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیم بعبادہ المؤمنین۔ خداوند متعال اس ماہ میں مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے اور اس ماہ میں توفیق اور گناہوں سے بچنے کی دولت و سرمایہ عطا فرما اور میرے دل کو تہمتوں کی تاریکیوں سے پاک کر دے، اے اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے۔ خداوند متعال نے ہدایت کا سامان جو اس دعا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا ہے، جس کے پہلے حصے میں خداوند متعال کی رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ۔ غشنی غشاوہ سے ہے، غشاوہ قرآن مجید کے اندر بھی اصطلاح آئی کہ غشاوتن یعنی وہ پردہ اور وہ جس سے ڈھانپا جاتا ہے، کہ مجھے ڈھانپ لے فیہ بالرحمہ، کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے اپنی رحمت سے مکمل طور پہ تیری رحمت کے شامل حال ہو جاؤں۔ کہ ماہ مبارک رمضان کا عنوان اور ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف ہے وہ رحمت ہے خداوند متعال کے ذریعے سے، جیسے خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی جو استقبال ماہ مبارک رمضان میں تھا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ وہ جو عناوین رمضان مبارک کے لیے آتے ہیں ان کے اندر رحمت ایک خاص معنی رکھتا ہے اور خاص اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے اس کا تعارف خطبہ شعبانیہ میں رحمت کے ذریعے سے کروایا۔ پس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی باران رحمت الہی جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے، لیکن کہیں میں اس باران رحمت الہی سے محروم نہ رہوں، یا یہ جو آخری ایام ہے ماہ مبارک رمضان کے کہ اب تک اگر باران رحمت الہی، وہ رحمت کی بارش، کہ اگر وہ مجھے شامل حال نہ ہوئی ہو تو خداوند متعال میں تجھ سے اس رحمت سے اپنے پورے وجود کو ڈھانپنے کا تقاضا کرتا ہوں۔ اور اس میں ایسا ہی ہے کہ جہاں دعا ہے وہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مقدمات دعا کو فراہم کرنا بہت ضروری ہے استجابت کے لیے۔ بس وہ کیا چیزیں ہیں جو خداوند متعال کی رحمت کا باعث بنتی ہیں؟ کافی امور ہیں کہ جو خداوند متعال کی رحمت کو جلب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں بندگان خدا کی جانب، جس میں سے ہم کہتے ہیں ظرفیت حصول باران رحمت، یعنی میرے اندر کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے، میرے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے اتنی کہ میں رحمت الہی کو شامل حال ہو جاؤں۔ اس کے لیے میں کیا مقدمات فراہم کروں؟ بالکل ایسی ہے کہ بارش سب کے لیے برستی ہے، لیکن گلاس کے اندر جتنی ظرفیت ہوگی پانی اتنا جمع ہوگا۔ ایک جگ کے اندر جتنی ظرفیت ہے، جتنی جگہ ہے، اتنا پانی اس کے اندر بارش کا آئے گا۔ یا اس کی نسبت بالٹی کے اندر اس کی ظرفیت زیادہ ہے تو وہ بارش کا پانی اس میں زیادہ آئے گا۔ بس بارش اگر 1 گھنٹے برسے اور اس کے اندر گلاس پر ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی چیزیں اگر پر نہ ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں اس کی ظرفیت شاید کم ہے، شاید اس نے گناہوں کا کور اپنے اوپر ڈال لیا ہے، کہ وہی بارش جو گلاس کو بھر رہی ہے لیکن جگ کو اگر نہیں بھر رہی تو اس کا مطلب یہ جگ کے اندر اتنا رحمت الہی دریافت ہوں گے، حصول ہوں گے جتنا اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا۔ بس گلاس کی نسبت جگ میں زیادہ ہوگا اور جگ کی نسبت اس بارش کے قطرے اور اس بارش کا سامان بالٹی کے اندر زیادہ ہوگا۔ بس جس کی جتنی ظرفیت ہے، اب وہ اس کو کس چیز نے آمادہ کرنا ہے، کیسے یہ رحمت الہی شامل حال ہوگی؟ بے قرار رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے خاص طور پر گناہگاروں کو بلایا گیا۔ یہ مخصوص رحمت نہیں ہے، یہ وہ رحمت ہے جو عام ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر یہ رحمت الہی کے فوائد کیا ہیں؟ رحمت الہی کے فوائد یہ ہیں کہ جب بھی خداوند متعال جس کو اپنی حال پہ نہیں چھوڑتا، اس کو اپنی رحمت کے اس میں رکھتا ہے، اس کے لیے رہنما قرار دیتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ برنامہ بناتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا شیڈول بناتا ہے اس کی زندگی کا، اور اس کی زندگی کے اندر وہ مواقع آتے ہیں رحمت کی وجہ سے۔ اور جو بھی زندگی کے
راستے کے اندر جو بھی اتار چڑھاؤ ہیں خداوند متعال وہاں پہ ہاتھ تھامتا ہے. یہ رحمت الہی کے فوائد ہیں. اور رحمت الہی انسان کی زندگی کے اندر اگر رحمت الہی کا عنصر نہ ہو تو انسان کی زندگی کے اندر مشکلات سے زندگی دو چار ہو جائے. بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے اس رحمت الہی کے لیے جو سامان کیے ہیں وہ کیا ہیں. جب رحمت الہی شامل حال ہوتی ہے انسان کے لیے شفاعت کا میدان مثلا کھلتا ہے. اور رحمت الہی اس قدر وسیع ہے کہ مثلا خداوند متعال اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور خداوند متعال اس سے عفو درگزر کرتا ہے. اور خداوند متعال اگر رحمت الہی شامل حال ہو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بڑے اجر دیتا ہے. اگر رحمت الہی اس کے شامل حال ہو تو بہت بڑے گناہ کے مقابلے میں بھی خداوند متعال اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کو توفیق توبہ اور دوبارہ راستے کے اوپر واپس آنے کی توفیق دیتا ہے. اور خداوند متعال یہ رحمت الہی کا ہی تقاضا ہے کہ خداوند متعال چھوٹے سے عمل کی جزا تو زیادہ دیتا ہے لیکن خداوند متعال ہمیشہ کی دوزخ سب کو نہیں دیتا. بہت مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے. لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو خداوند متعال کی رحمت ان کو دوزخ میں بھی جہنم میں بھی شامل حال ہوگی اور ایک معین مدت گزارنے کے بعد جنت کے اندر لے کر آ جائے گی. بس رحمت الہی کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کو بارہا تعقیبات نماز پنجگانہ نماز کے اندر بھی طلب کیا جاتا ہے اور متعدد دعاؤں کے اندر بھی طلب کیا جاتا ہے. بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے دعاؤں کی کہ ماہ مبارک رمضان کا تعارف خداوند متعال کی اس بہت وسیع رحمت سے ہے کہ جو جس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اسی دعا کے اگر دوسرے حصے کی جانب دیکھیں تو دوسرے حصے کے اندر فرماتے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ خداوند متعال میرے لیے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر مجھے کس چیز کا رزق عطا فرما, توفیق کا اور عصمت کا. یعنی کیا بتا رہے ہیں, ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ. توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کو دو معنوں میں علماء نے بیان کیا ہے کہ توفیق کہتے ہیں کہ کاموں کا کامیاب ہو جانا, کاموں کا اپنے مقصد تک ہدف تک پہنچ جانا, جو امور ہم انجام دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو بھی توفیق کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک توفیق ہے کہ آپ کے کام نتیجہ دے دیں اور نتیجے تک پہنچ جائیں. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ وسائل جو آپ کی زندگی کے اندر عام معنوی و مادی وسائل وہ آپ کے لیے فراہم ہونا, یہ خداوند متعال کی توفیق ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ مادی لحاظ سے بھی رشد کریں گے, ترقی کریں گے, ڈیولپ ہوں گے اور معنوی لحاظ سے بھی رشد کریں گے, ترقی کریں گے اور اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. پس جب ہم توفیق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں معنی کے اندر ایک ہم اپنے امور کو نتیجے تک پہنچانا جو کہ خداوند متعال کا امر ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, نتیجہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا وہ وسائل کے جن کے ذریعے سے یہ سفر طے کرنا آسان ہو جاتا ہے, یا وہ وسائل کے جن کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے راستے روشن ہوتے ہیں, ہمارے لیے راہیں روشن ہوتی ہیں, وہ توفیق ہے. کیونکہ خداوند متعال نے کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے خلق نہیں کیا. یہاں پہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور یہ بہت بہت زیادہ ہم کہیں کہ عارضی طور پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. اور اس دنیا کے اندر اگر ایک لحظہ بھی انسان کے پاس رشد کے اور آگے بڑھنے کے اور کمال کے اور قربتاً اللہ کے وسائل موجود نہ ہو, یہ وقت ہدر چلا جائے گا, یہ وقت ضائع ہو جائے گا, یہ فرصت, یہ مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے. بس خداوند متعال کی توفیق ہے جو خداوند متعال کی جانب سے انسان کو وہ امور انجام دینے کی طرف لے کر جاتی ہے جن امور کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر انسان بنا کر خلق نہیں کیا گیا بلکہ انسان بننے کے لیے خلق کیا ہے. تو ہر لحظہ انسان بنانا یہ توفیق الہی کے ذریعے سے ہوگا. بس یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حتی اچھے کاموں کے لیے بھی توفیق کو, کیونکہ یہاں پہ یہ توفیق سے مراد یہ کہ وہ چیزیں مثبت انداز کے اندر یہاں پہ پیش کی گئی کہ جو یہ جملہ آیا فی ہے التوفیق, کہ وہ جو تمام امور میرے لیے مفید ہیں, میرے لیے ضروری ہیں, ان کے وسائل آ جانا. اور اسی طرح اسی کے دوسرے حصے کے اندر فرماتے ہیں کہ
ہم کیونکہ توفیق کے لیے بھی وہی ہے کہ توفیق کے لیے بھی صاحب توفیق ہونا ضروری ہے کہ جب ہم توفیق طلب کر رہے ہیں تو توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس نے توفیق کا مقدمات فراہم کیے ہوں. مثلا خداوند متعال فرماتے ہیں جو ہمارا شکر بجا لائے گا، یعنی لا ان شکرتم لازیدنکم نعمتی، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. بس نعمتوں کے بڑھنے کی توفیق کسے ملے گی؟ جو شکر بجا لائے گا. شکر کیا ہے؟ شکر فقط زبانی نہیں ہے، لگ لگائے زبانی نہیں ہے. زبان سے شکر ادا کرنا شکر حقیقی کا مقدمہ ہے. شکر دراصل موجودہ نعمت کو راہ خدا میں استعمال کرنا جس کے لیے وہ عطا کی گئی ہے. تو پھر خداوند متعال اس شکر کے نتیجے میں ایک اور نعمت عطا فرماتا ہے. تو یہ توفیق شکر ہے، یعنی توفیق شکر کی وجہ سے. اسی طرح صبر کے ذریعے سے توفیق حاصل ہوتی ہے مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر. جو صبر دکھائے گا اس کو ملے گی. صبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنا نہیں، بلکہ اپنی کوشش اور مجاہدت کو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ تمام کٹھن مراحل کے اندر بھی جاری وساری رکھنا. جو یہ کرے گا اس کو توفیق ملے گی. کیا؟ امور کو خدا نتیجے تک پہنچائے گا. دوسرے حصے میں یعنی کہ اسما، یعنی ہمیں گناہ اور معصیت سے بچنے کی توفیق دینا، اس میں سے مراد یہ یعنی کہ توفیق اطاعت بھی ہے اور ترک معصیت بھی ہے کہ ہمیں عصمت عطا فرما. یعنی یہاں پہ مراد وہ عام ہے، یعنی کہ خداوند متعال جو گناہوں سے بچنے کا ہمارے لیے اہتمام کرتا ہے اور ہمارے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے کہ مثلا بہت ساری چیزیں جو کہ معاون ہے گناہ کے اندر، خدا وہ جو معاون چیزیں، ایسا دوست جو مجھے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو زندگی سے نکال دینا، ایسے امور جو مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو میری زندگی سے نکال دینا، ایسی چیزیں جو مجھے گناہ میں ڈال سکتی ہیں ان مقدمات گناہ کو میرے لیے معرفت کے ذریعے سے ان کو میرے لیے واضح کر دینا. بس یہاں پہ یہ خداوند متعال سے طلب کیا گیا ہے. بس یہاں پہ اسباب اطاعت بھی تو ایک خاص توفیق دیتے ہیں، اسباب اطاعت بھی عطا فرما مجھے، اور اسباب ترک گناہ اور معصیت بھی مجھے عطا فرما. اور یہ دونوں چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں. ایک مقدمات توفیق فراہم ہونا ہماری جانب سے، اور اس کے بعد اس مقدمات کے اوپر جو کہ وعدہ الہی ہے وہ توفیق کا آ جانا. یہ دونوں چیزیں مل کے زندگی کی کامیابی و کامرانی کی ضمانت دیتی ہیں. بس چونکہ اگر یہ کیونکہ اگر خدا کی توفیق ترک گناہ میں نہیں ہوئی تو ہر گناہ میرے دل کے اوپر ایک نقطہ، یہ نبی اکرم کی حدیث بھی ہے کہ آگے آپ کے خدمت میں بیان ہوگی کہ یہ وہ توبہ کی توفیق جو دل کے زنگ و دل کے میل جو چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مزید انسان کو گمراہی اور اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں، یہ تو اس توفیق کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ دلوں کا وہ میل اترے، وہ زنگ اترے، اور وہ سفر جس جانب حقیقتاً جاری وساری رہنا ہے وہ سفر وہاں پہ جاری وساری ہو. آخری حصے میں اس دعا کے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال وطہر قلبی من غیاہب التہمہ، فرماتے ہیں یعنی کہ میرے دل کو تہمت کی سیاہی سے، غیاہب سے مراد یہاں پہ سیاہیوں سے، تہمت کی سیاہی اور تہمت کی جو کالک ہے اس سے میرے دل کو پاک کر دے. کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کا سب سے بڑا اثر، جو بدترین اثر یہ ہوتا ہے جو کہ دل کو تاریک کر دیتا ہے گناہ. اور ہمارے لیے جب دل تاریک ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے نور معرفت اور نور تشخیص اپنی زندگی کے اندر وہ اس تاریک دل سے چھن جاتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا. اور اعضاء و جوارح سے کیے گئے گناہ در حقیقت آخر میں جا کے دل کی سیاہی کا باعث بنتے ہیں. اور یہاں پہ خداوند متعال سے کہ اب جو کہ میں نے اپنا دل گناہوں کے اندر سیاہ کر لیا ہے اور میرے پاس چارہ نہیں ہے کہ اب میں کہاں سے سفر شروع کروں، چونکہ اب دل جب سیاہ ہو گیا ہو تو وہ حتیٰ کبھی کبھی گناہ کے اندر اتنا مست کر دیتا ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ سیاہ دل سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. بس وہ ایسے انسان حیران بھی کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا، جس کو کہتے ہیں کہ آشکارا طور پر گناہوں کے اندر بغیر کسی شرم و حیا کے پڑے ہوتے ہیں. بس اسی سے دل مایوس بھی ہو جاتے ہیں، دل سردی اور دل کے اندر کسی قسم کی رونق اور رمق باقی نہیں رہتی جب دل سے ہو جاتے ہیں، اور کوئی رغبت جو ہے وہ اچھے اعمال و ثواب اور جنت اور خدا اور قربت اللہ کی طرف نہیں ہوتے. بس اس کے لیے پہلا کام یہ ہو کہ خداوند متعال، تو میں خود کوشش کروں کہ خداوند متعال وہ چیزیں جو میرے بس میں نہیں ہیں، میرے دل کو کہ جو اب دین میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، احکام الہی جاننے میں دل نہیں لگتا، لوگوں کی مدد کرنے میں دل نہیں لگتا، لوگوں کو خوش کرنے میں دل نہیں لگتا، لوگوں کی زندگیوں کی مشکلات کو دور کرنے میں دل نہیں لگتا، اور میں مطمئن بھی ہوں یہ سارے کام نہ کر کے، تو اس کا مطلب دل سیاہی کی جانب ہے. اور ہمارے پاس نبی اکرم کی
روایت بھی ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ حتیٰ بعض یہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو استغفار کر لے اور استغفار و توبے کے نتیجے میں وہ ختم ہو سکتا ہے یا بدہم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مجدداً دوبارہ تکرار کرے اس گناہ کا تو کہتا ہے آہستہ آہستہ یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پورا دل جو ہے وہ اس کو یہ گھیر لیتا ہے، یہ سیاہی، اور یہ وہی دلوں کا میل ہے کہ جس کے بارے میں حتیٰ قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر یہ تذکرہ ہوا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ نہیں بلکہ ان کے دلوں نے، بلکہ ان کے قلوب جو ہیں وہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے ان کا میل ان کے دلوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ رانا یا رانے سے مراد جس کو ہم زنگ کہتے ہیں، علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر وہ میل چڑھ چکا ہے ان اعمال کے نتیجے میں جو کچھ یہ کماتے رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے۔ بس خداوند متعال سے جب یہ دل اس قدر سیاہ ہو گئے، خدا اب میرے بس میں نہیں ہے اور میری توان میں نہیں ہے، میں پہلے تمام وہ چیز جو میرے اختیار میں ہے اس کو بروکار لاؤں تاکہ اس سیاہ دل سے میری جان چھوٹے، اور دوسرا یہ کہ اب جو میرے بس میں نہیں ہے خداوند متعال اپنی قدرت سے میرے دل کو وہی طہارت دے کہ جو میری خلقت کے اندر فطرت اور طہارت اور پاکیزگی تھی، تاکہ میں دوبارہ اپنے اس زندگی کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو رواں دوا کروں جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا ہے۔ اور آخری حصے میں فرماتے کہ یا رحیماً بعبادہ المؤمنین، رحیم یعنی وہ رحیم سے مراد رحمت خاص ہے کہ جو عموماً بیان بھی ہوتا ہے علماء کی جانب سے کہ خدا جو رحیم ہے بے عنوان رحمت خاص کی جو فقط مومنین کے اوپر ہے، مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں جملے میں بھی آیا کہ بعبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کے اوپر رحم کرنے والے، کہ جب بھی ہم اس طرح پکارتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال وہ رحمت بھی عطا فرما جو خاص تیرے مومن بندوں کے اوپر ہوتی ہے، اس کے بھی ہم طلبگار ہیں تیری بارگاہ میں، کہ خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اس دعا کے فیوز اور برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد